بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کرن ناز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے ناز چینل۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے نبی اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، ہر دور میں، ہر زمانے میں اس نے اپنے بندوں کو حق کی پہچان کے لیے ایک رہنما عطا کیا ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی۔ لیکن سوال یہ ہے، جب ہر قوم کے لیے نبی آئے ہیں تو آج ہم پر یہ روشنی کیوں کم دکھائی دیتی ہے؟ کیا ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے جن سے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا ہوتی تھی؟ کیا ہم نے دنیا کی چمک دھمک پیچھے وہ اصل مقصد بھلا دیا ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں؟ ناظرین، یاد رکھیے، اللہ کا پیغام آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن کی صورت میں، سنت کی روشنی میں، اور ان دلوں میں جو آج بھی ایمان کے نور سے جگمگا رہے ہیں۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک بار پھر دل کو جھکا لیں، نیت کو صاف کریں اور اس روشنی کی طرف بڑھیں جو ہمیشہ سے انسانیت کے لیے راہ نجات رہی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہندو قوم جیسی بڑی قوم کو اللہ نے بغیر ہدایت کے چھوڑ دیا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر قوم تک اپنا پیغام، اپنی روشنی اپنے نبیوں کے ذریعے ضرور پہنچاتا ہے۔ حدیث کے معتبر کتب سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اور یہ سب انبیاء مختلف قوموں، زبانوں اور علاقوں میں اللہ کے دین حق کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کچھ نبیوں کے نام ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر بہت سے انبیاء ایسے بھی تھے جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے کچھ رسولوں کے قصے تمہیں سنائے اور کچھ کے قصے نہیں سنائے، لہٰذا ممکن ہے کہ ہندوستان یا اس خطے میں بھی اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہوں جنہوں نے اس وقت کے لوگوں کو توحید، اخلاق اور نیکی کی دعوت دی ہو، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات بدل گئی اور نئی روایات نے ان کی جگہ لے لی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نظام عدل اور ہر جگہ قائم ہے۔ اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان ہے جو اپنے اعمال سے خود پر ظلم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی قومیت یا مذہب پر انگلی نہ اٹھائیں۔ یہ سوچئے کہ کیا ہم خود اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اس روشنی کو سنبھال رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی؟ اس سوچ کے ساتھ میں ہوں کرن ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے ناز چینل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ سمجھنے، عدل قائم کرنے اور ہر قوم کے لیے خیر کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جو بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید اور صبر کا پیغام دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم کو عراق کے علاقے ار میں بھیجا گیا، جہاں لوگوں نے آسمانوں کے ستاروں اور سورج کو خدا مان رکھا تھا۔ آپ نے توحید کا علم بلند کیا اور اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ذریعے ایک نئی امت کی بنیاد رکھی۔ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا اور فرعون کے ظلم کے مقابلے میں انہوں نے حق کی خاطر جدوجہد کی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا اور انہیں کتاب انجیل عطا کی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے دین اسلام کو مکمل بنایا۔ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ ممکن نہیں کہ ہندوستان جیسی عظیم اور قدیم سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو، ہرگز نہیں، بلکہ مختلف نشانیوں سے ہندو دھرم کے مقدس گرنتھوں یعنی ویداس اور پرانوں میں ایسے اشارات اور تذکرے موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں بھی بھیجے گئے تھے۔ مثال کے طور پر ویدوں میں ایک ایسی ہستی کا ذکر ملتا ہے جو پریمی، سچائی کے علمدار اور آخری رہنما کے طور پر آئیں گے۔ بہت سے محققین نے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی قرار دیا ہے۔ اس طرح بعض ہندو کرسچن میں نورانی انسان یا آدم کے بیٹے کا ذکر آتا ہے جو حضرت آدم اور حضرت نوح کی یاد دلاتا ہے۔ بعض جگہوں پر عیسیٰ جیسے لفظ سے ملتا جلتا، جہاں ایک پاک روح والے مرد کا تذکرہ ملتا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا گیا۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنا پیغام ضرور پہنچایا ہے، چاہے اس قوم نے اس پیغام کی اصل روح بھلا دی ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہدایت ہر انسان تک کسی نہ کسی شکل میں ضرور پہنچتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اصل تعلیمات بدل دی گئیں تو انبیاء کے پیغام بتوں، رسومات اور فلسفوں
فلسفوں میں چھپ گئے۔ ناظرین، اللہ کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا، توحید، عدل اور انسانیت، اور یہی پیغام ہر نبی نے دیا، چاہے وہ مکہ کے ریگستانوں میں ہو، بیت المقدس میں ہو یا ہندوستان کی سرزمین پر۔ آخر میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم آج بھی اس پیغام توحید پر قائم ہیں، یا ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ اصل دین کی روح سے دور ہو جا رہے ہیں۔ اس غور و فکر کے ساتھ میں ہوں کرن ناگ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم، فہم اور حق کی پہچان عطا کرنے میں مدد دے، آمین۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ یہ اوتار سمپل نامی مقام پر پیدا ہوں، جو ایک بڑے اور معزز گھرانے سے تعلق رکھیں گے۔ ان کے والد کا نام وشنو یشا جبکہ والدہ کا نام سومتی بتایا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہاں ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ لفظ سمبل سنسکرت زبان میں امن کی جگہ، یعنی پانی کے کنارے والا امن کا مقام کے معنی رکھتا ہے۔ یعنی غور کیجئے، ایک ایسی پرامن سرزمین جہاں ایک نبی آخر الزماں کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی، جو روشنی، عدل اور ہدایت کے لیے لے کر آئے۔ آپ غور کیجئے کہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ کل کے اوتار ایک ایسی جگہ پیدا ہوں گے جہاں امن ہو اور جہاں بے شمار لوگ عبادت کے لیے جمع ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لاکھوں لوگ ہر سال ایک خدا کے سامنے جمع ہوتے ہیں، جہاں امن، اتحاد اور برکت کا سایہ ہوتا ہے، تو وہ جگہ صرف اور صرف خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ وہی مقام جہاں انسانوں کے دل ایک سمت جھک جاتے ہیں، جہاں رنگ، نسل اور قوم کا فرق مٹ جاتا ہے، اور یہی وہ امن کا مقام سمبل ہے جس کا ذکر ہندو کتابوں میں کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس اوتار کے گھرانے کی بات پر۔ ہندو سیفوں میں لکھا ہے کہ یہ اوتار کسی بڑے اور معزز گھرانے سے تعلق، اور ناظرین، عرب کا سب سے معزز اور با اثر قبیلہ تھا قریش۔ یہ وہی قبیلہ تھا جو مکہ معظمہ کو کنٹرول کرتا تھا اور خانہ کعبہ کے چابیوں کا محافظ تھا۔ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو یشا بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، جس کا مطلب بھی وہی ہے، اللہ کا بندہ۔ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے یا یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کلکی اوتار کی تمام پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہیں؟ ناظرین، ہندو سیفوں میں کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی بتایا گیا ہے، جس کے معنی ہے امن والی یا سکون دینے والی، اور یہی معنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے نام کے بھی ہیں۔ آمنہ یعنی امن دینے والی، اطمینان بخشنے والی۔ کیا یہ مخصوص اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ناظرین، یہ حقیقت کی نشانی ہے کہ دونوں نام اور ان کے مفہوم ایک ہی نور کے گواہی دیتے ہیں۔ ہندو دھرم میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کلکی اوتار کی کل یگ کے زمانے میں پیدا ہوں گے، اور کل یگ کا مطلب ہے جھوٹ، ظلم، بربریت اور اندھیروں کا دور۔ اب ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تو وہ وقت بالکل ایسا ہی تھا، ایک ایسا زمانہ جب ظلم و جبر عام تھا، جہالت نے معاشرے کو اندھیرے میں دھکیل رکھا تھا، اور لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اگر یہ کل یگ نہیں تھا تو پھر اور کیا ہو سکتا تھا؟ اب آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں جیسے کلکی اوتار کا ذکر ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، اب ذرا سوچئے، یہ سب کچھ ہزاروں سال پہلے سے ہندوؤں کی کتابوں میں کیسے موجود ہو سکتا ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور یہی نہیں، ان کی مقدس ویدوں میں بار بار ایک ہی بات دہرائی گئی ہے کہ خدا ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، یعنی ان کی اصل تعلیم بھی تو توحید ہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تمام انبیاء کرام نے انسانیت کو سکھائی۔ تو پھر ناظرین، اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کبھی کسی ایک قوم، زبان یا مذہب تک محدود نہیں رہا۔ یہ پیغام ازل سے ایک ہی رہا، ایک خدا، ایک انسانیت، ایک ہدایت۔ وقت کے ساتھ قومیں بدلتی گئیں، زبانیں بدلتی گئیں، مگر حق کا نور ہمیشہ موجود رہا، اور آج بھی اس کا ان کتابوں میں جھلکتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، نہ کہ توڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور دنیا میں امن و انصاف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی نبی، بغیر کسی پیغمبر کے ایسی باتیں، ایسے عقائد اور ایسی تعلیمات ہندوؤں تک خود نجود پہنچ جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے ویدوں کی شکل موجود تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں، اضافے اور تحریفات آتی گئیں، اور یوں وہ اپنی اصل شکل کھو بیٹھے۔ ورنہ اگر ہم ان کی تعلیمات کی جڑ تک پہنچے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندو مذہب کی بنیاد بھی دین اسلام ہی ہے، ایک خدا، ایک انسانیت اور نیکی کا راستہ۔ یہی وہ اصول ہے جو ہر آسمانی کتاب میں مشترکہ ہے، اور شاید اسی حقیقت کو سامنے لانے کی جرت ڈاکٹر ذاکر نائک نے کی تھی۔ انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں کو گہرا مطالعہ کیا، ریفرنس اکٹھے کیے اور منطقی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہندوؤں کے مذہبی کتابوں میں بھی اسلام کے حقائق موجود ہے۔
اور یہی وہ وجہ تھی کہ ہندوستان میں ان پر پابندی عائد کر دی کیونکہ انہوں نے سچ کو ظاہر کر دیا تھا۔ وہ سچ کو صدیوں سے لفظوں کے پیچھے چھپا بیٹھے تھے۔ اور یوں ناظرین، جب نبی الآخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کا پیغام، اللہ کا دین اور ہدایت کی روشنی، یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انبیاء اکرام اور اولیاء اللہ نے سنبھالا۔ ایسے ہی ایک بزرگ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تھے، جنہوں نے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے پیار کے ذریعے لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام کی آغوش میں لایا۔ یہی مشن آج ہمارا بھی ہے۔ ہمارا کام بھی ہے کہ اللہ کا پیغام، سچائی اور محبت کا پیغام یہاں تک کہ ہماری سکت میں ہو پہچانتے رہیں، کیونکہ اگر ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ بھی حق اور علم کی اس روشنی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے اور اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔